فرد واحد کون ہے جو گارنٹی مانگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نہیں کچھ کرے گی، عمران خان بہ رہا ہے تو کچھ نہیں کرے گا؟ کون ہے وہ فرد واحد جو ایسی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے دیسی وی ڈیزائن سر کہتے ہیں آگ بجھانے کے کام نہیں، ایک سوال ہو گیا آپ کا، یہ تیسرا آپ کا اور یہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ قسطوں میں عدالتوں کو جو ملٹری کورٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ نے ود ریسپیکٹ، چونکہ ان کا آرڈر آ گیا ہے، رات کو میں نے پڑھ لیا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، اس لیے پھر میں تبصرے کا حق رکھتا ہوں ایز اے فارمر لا منسٹر، ایز دی کو آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ایز اے سینئر ASC آف دی سپریم کورٹ۔ بڑا غلط فیصلہ ہے، مجھے اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ کسی کو اٹھا کے لے جائے تو آپ اس کو کہیں کہ اس کو پانی پلانا، اس کو جوس پلانا، اس کو روٹی کھلانے کے بعد اس کو تم کبھی رہا کر دینا۔ جو ملٹری کسٹڈی ہے وہ غیر قانونی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، غیر آئینی ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے نے کہا ہوا، جو فیصلہ آج بھی قائم ہے۔ اس فیصلے کی موجودگی میں سپریم کورٹ کا دس از اے بیڈ پریسیڈنٹ، اس کو اب انگریزی میں کہتے ہیں کہ اچھا یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں سب کو پتا ہے نشانہ صرف عمران ہے۔ اور میں یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں، جو مرضی کر جاؤ، الٹے لٹک جاؤ ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں آ کے کسی رات کے وقت، دن کو تو ہم یہ گندا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے باوجود عمران خان -1 نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے، ریٹائر ہوں گے، -1 ہو کے چلے جائیں گے، عمران ادھر ہی، عمران ادھر ہی۔ جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے نام اور نمبر ریاست بتائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ زخمی ہیں ان سب کو تب ریمیڈی ملے گی جب ان کی میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے، ان ایک زخمی کو کہا جائے جس کے خلاف آپ پرچہ کر رہے ہیں۔ میں سب سے بڑے زخمی کا نام لیتا ہوں، آپ نے عمر ایوب کی گردن پہ لگا ہوا شیل دیکھا؟ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا، پرچہ ہونا چاہیے۔ اور میں IG KP سے کہتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا IG ہے، IG عمر ایوب والا پرچہ درج کرو۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ملزموں کی صف میں جا کے ان کی حمایت کر سکتے ہو؟ 2، تیسرا یہ ہے کہ جو شہید ہیں، جس گھر کے بچے مرے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں، جہاں جہاں ان کے جنازے ہو رہے ہیں وہ سارے، یہ اس قدر بے رحم، بے شرم اور بے حیا نظام ہے کہ جس کے مینیجرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو مجھے ذرا لا کے دکھاؤ۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا باپ دادا کب مرا تھا، وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کو کہہ سکتا ہے نا، اس کے ساتھ جو سوال یہ کر رہے ہیں ان کو ایسا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی تازہ سچویشن ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک سے زیادہ، وہ 2 ملکوں کو درپیش آئے گا۔ یہ میں مڈل ایسٹ پہ میری نظر ہے، وہاں میں ایک یونیورسٹی میں رہ کے آیا ہوں اور میں عربی میڈیا فالو کرتا ہوں۔ صرف ایک الجزیرہ عربک کور کر رہا ہے اس جنگ کی جو اسرائیل نے چھیڑی ہے، گولان پورے پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ وہ 35 کلومیٹر دور ایک چوٹی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے کہا ہے کہ میں I will change، یہ اس کے لفظ ہے، I will change the face of the Middle East۔ اور مڈل ایسٹ میں تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور افواج بھی واجبی ہیں اکثر، لیکن جو 2 بڑے ممالک ہیں وہ نشانہ ہے اس ساری کمپین کا، ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو بھی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج کی فکر ہے، اپنے آج کی فکر ہے، اپنے کل کی فکر ہے۔ مجھے گارنٹی دے میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی گارنٹی تو دے عمران خان کی، مجھے کوئی گارنٹی دے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان کی گارنٹی کا سوال ہے، کسی فرد کی گارنٹی کا سوال نہیں ہے۔ عمران خان نے کب کسی کو کہا مجھے کوئی گارنٹی دو، اور کب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑنے کی گارنٹی دو، کب وہ باہر جانے کی گارنٹی اس نے کہا مجھے دو؟ کوئی گارنٹی مت مانگو۔ تم لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ عمران خان گفتگو نہیں کرتا، عمران خان نے گفتگو کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ جی پہلے نہ کرتے تھے اب ہاں کرتے ہیں۔ بے شرموں، بے شرمی میں بھی کچھ اصول ہوتے ہوں گے۔
तुम ने तो सारी उतार के फेंक दी है, जितनी शर्म थी, जितनी हया थी। और अगर ये तुम समझते हो कि कोई गुफ्तगू हमने नहीं करनी, तो फिर एक मुहिम तो चल पड़ी है, वो लोगों ने खुद चलाई हुई है। वो तहरीक इंसाफ ने नहीं चलाई, लोगों ने चलाई है बाइकआउट वाली मुहिम, हमने नहीं चलाई, हमें पता ही नहीं था। तो फिर गुफ्तगू भी नहीं करनी, शहीदों के नाम भी नहीं बताने, पर्चे भी बंद नहीं करने, हमारे पर्चे दर्ज नहीं करने। तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले भी ये तहरीक चली थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये तहरीक चली है, उसके लिए तैयार जो सिविल नाफरमानी। कैसे सर मुज़ाकरात सर कैसे होंगे, सिस्टम सर कैसे आगे सर्वाइव करेगा? क्योंकि जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वहाँ से मजाक उठता है, और जब वहाँ से बात होती है तो आपकी तरफ से मजाक उठता है। नहीं, हमने कब मजाक उड़ाया, जरा बताओ। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम मजाक नहीं, हम बहुत सीरियस बात करते हैं। शरारती का कहा गया। अच्छा, हम बड़ी सीरियस बात ये करते हैं कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन इलेक्टेड, बुरी तरह से सिलेक्टेड एक यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन, उसके मुकाबले में एक पॉकेट यूनियन बनाते हैं इदारे। तो ये पॉकेट यूनियन टाइप की एक गवर्नमेंट है, लेकिन हमने इनका मुंह बंद करने के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। हुकूमत आई है, उसके साथ मुलाकात कैसे पॉसिबल है? आपने मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, और मैं जाती तौर पे एग्री नहीं करता कि फॉर्म 47 की